وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Live with your wives, treat them with kindness and equity. If you take a dislike to them, it may be that you dislike something, but Allah has kept a great deal of good in it. The Quran further says, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Do not keep your wives by force, so that you may injure them or hurt them. And whoever does this wrongs his own soul. Do not treat the words of Allah as a joke. My dear brothers, Allah means business here. And my sisters, this does not mean that we take advantage of all these examples and start taking advantage of men. No. What I am saying is simply that a woman is not an unpaid slave. استقامت کو تیری سلام آفیا، استقامت کو تیری سلام آفیا، ہم سے جو ہو سکا کر دکھائیں گے ہم، بہنا تجھ کو رہائی دلائیں گے ہم. کل عافیہ کا اچانک فون آیا تو بہرحال مجھے ایک کتنے عرصے بعد آیا تھا فون؟ کافی پہلے تو آتے تھے، اب تو بہت عرصے سے آیا ہی نہیں تھا فون. 2012 میں آیا تھا شاید. ہاں جی ہاں، اب تو بہت عرصے بعد 2012 میں آیا تھا. جی ہاں ایسے ہی آیا ہوتا 2012 میں. ہم لوگ خود پریشان تھے فون کی وجہ سے، لیکن خیر اچانک فون آیا تو ایک اس کا جملہ یہ سن کے مجھے اتنا دکھ ہوا. چونکہ میں نا امید تو ہوں نہیں اور نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اللہ سے مجھے بہت اچھی امید ہے، وہ تو انشاءاللہ ضرور آئے گی. یہ تو انشاءاللہ پکی بات ہے، وہ آئے گی ضرور، خیریت سے آئے گی انشاءاللہ وہ تو آئے گی. لیکن بہرحال اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کے لیے بندوں کو بھی تو کچھ اس کے بھی فرائض ہیں بندوں کے بھی کہ وہ. ہاں نواز شریف صاحب نے یہ ضرور کہا تھا آپ دعا کریں، آپ لوگ دعا کریں، میں ضرور عافیہ کو لاؤں گا. میں آ تو جاؤں حکومت میں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے دعا ہی نہیں بے شمار دعائیں کی ہیں ان کے لیے، اور اتنے ختم نہ معلوم کیا 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 ہے. بہرحال یہ بتانے کی بھی باتیں نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اب جب یہ آ گئے تو کامن سینس کے ہمیں بہت زیادہ ان سے امید ہے کہ، اور ویسے بھی اتنے عرصے حرم شریف پر رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رہنے سے، پھر بھی آج ایسے میں تو انسان کو اپنے قول و فعل کا بڑا خیال رہتا ہے. تو مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ کہ نواز شریف صاحب ضرور اس کے اوپر خاص توجہ دیں گے. یہ ان کی اپنی بیٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی اپنی بیٹی ہے، اس کے لیے وہ کیا کریں گے. بلکہ امی آپ سے سنا کہ وہ جب وہ جیل میں تھے تو بڑی عافیہ نے تو ان کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تصور نہیں کر سکتے عافیہ کی. ہم تو اس کی اشیر بھی نہیں کیا جس قدر وہ روئی ہے ان کے لیے. اس کا یہی میں کہتی ہوں کہ اگر عافیہ کے لیے نہیں تو اللہ کے سامنے ہے نا ساری باتیں. ان کو نہیں پتا، کسی اور کو نہیں پتا، مجھے معلوم، یہ عافیہ کو معلوم ہے کہ اس نے ان کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. بہرحال دعائیں تو ان کے لیے بہت کی ہیں. اب اللہ کے حضور ہیں سب کچھ. یہ اگر کرتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے نیک آدمی سے کام لے گا. ان کی قسمت میں یہ کام تو میں کہتی ہوں ان کی تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. سب سے بڑی تو آخرت ہوتی ہے، دنیا تو کیا متاع قلیل، آخرت بن جائے گی ان کی. یہ کاش کہ نواز شریف اگر نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے ہی اگر اس کے اوپر تدبر کرے اور اللہ سے رائے لیں تو ان کا دل ارس جائے گا. اللہ انہیں بتائے گا کہ اب یہ تمہارا امتحان ہے. عافیہ کا تو ختم ہو گیا، وہ تو پاس ہو گئی، وہ تو آئے گی. لیکن یہ اب امت کا امتحان ہے اور سب سے بڑا حکمرانوں کا امتحان. امت تو بیچاری ساری ساتھ ہے، سارے عوام عافیہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہر جگہ. اس وقت بلکہ پاکستان کو یونٹی کی جو ضرورت ہے، اس میں پاکستان کو جو یونٹی کی ضرورت ہے یہ لے کے تو آئے. وہ کل کی جو بات تھی اس کی، وہ کہہ رہی ہے میں ڈوب رہی ہوں مجھے نکالو، کوئی ہے قاسم، کوئی ہے یہ سب. لیکن اللہ تعالیٰ ہیں بندے،
ہر دور میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اب وہ کون سا ہے وہ اللہ بتائے گا۔ نواز شریف سے مجھے امیدیں بہت ہیں، ایک کاش کہ اللہ انہیں توفیق دے دے اور وہ تھوڑا سا سمجھ سے کام لے لیں۔ ہم سے جو ہو سکا کر دکھائیں گے ہم، بہنا تجھ کو رہائی دلائیں گے ہم، عہد پورا کریں گے جو ہم نے کیا، استقامت کو تیری سلام عافیہ، ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام عافیہ، استقامت کو تیری سلام عافیہ، ایک نیا عزم اور